بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم، زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر کے چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک اور افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے اور جانوروں کو آگ پر بھون کر کھاتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہ کھلاتے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا چھین لیتے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی بتوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ انہیں بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم سے منع کرتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے اور اپنی قوم سے آپ فرماتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان اور تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر وہ بدبخت لوگ آگے سے جواب دیتے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کھانا کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم زیادہ طاقتور کہلائیں گے، اور ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو یہی نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے، اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ پاک دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے فرماتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں
خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ ان کی قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا۔ اس کے باوجود تم میرے نبی ہونے کا انکار کرتے ہو۔ آپ نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم، تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہ دیتے، ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، اور بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی تو بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ آپ کی ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہ ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت اور پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی اور پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے کہ شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا، لوگ دیکھ کر دیوانوں کی طرح خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب الہی کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ میں تمہیں کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں۔ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکان بھی زمین بوس ہو گئے اور زمین پر کچھ بھی نہ بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ قوم عاد کی قوم نے غرور اور تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔
جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا اور گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر آج صرف کتابوں اور قصے کہانیوں میں پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت لینے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا مبارک مزار حضر موت میں واقع ہے۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں ان کے مبارک مزار کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔